أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين آمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. سورۃ المریم آیت نمبر 5 سے 8 تک آج ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ. لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ یہ وا نہیں ہے، وا ہے. واو کو ادا کرنے میں آپ کے لپس مکمل طور پر راؤنڈ ہو جائیں گے، بالکل گول ہو جاتے ہیں واو کی ادائیگی میں. آپ کے لپس نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو، دونوں حروف جب مشدد حالت میں ہوں تو اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں. غنہ کیجئے اور غنے کے ساتھ یہاں پر زیر کے بعد یا ساکن ہے تو یہاں پر آپ یا مدہ بھی کریں گے. ان چیزوں کو آپ نے ڈراپ نہیں کرنا ہے، نہ تو غنہ اور نہ ہی مد کو. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي مِنْ وَرَائِي. سوری، یہاں پر یا مدہ ہے، یا اس کو بھی آپ اسٹریچ کریں گے. مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عین کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. اوپر جب آپ پڑھے تھے تو بدعائی میں عین کی ادائیگی سم ٹائم ٹھیک نہیں تھی. کاف ہا یا عین میں بھی آپ کی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی، اور عابدہ میں بھی ادائیگی کو درست رکھیے گا. عاقرا عاقرا فهب لي
फहबली मिन लदुनक मिन लदुनक वलिया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा फहब ली मिन लदुनक वलिया وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. जब आप आयत को पढ़ें प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि एक सांस के अंदर आयत को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पर आप इसकी तजवीद के अंदर हरूफ की सही अदायगी सीखते हैं, कवायद बाकी सीखते हैं, वहाँ पर वकूफ़ के जो कवायद हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है और इन चीज़ों के मुरक्कब से ही तजवीद का इल्म बनता है। وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي وليا. एक है लफ्ज वलिया और एक है वलिया। तो जो वलिया है वो आपने पढ़ना है, क्योंकि लाम को पहले या के साथ मिलाएंगे, फिर या को हम उसके ऊपर हम वक्फ करेंगे। लाम और या को सेपरेटली नहीं पढ़ा जाएगा, या के ऊपर तशदीद है, इसलिए आप लाम को या के साथ मिलाकर पढ़िए। وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث सा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी तो सा अदा होगा। नो बजिंग साउंड और सॉफ्टनेस है इसके अंदर। वयरिसु मिन आलि याकूब من آل يعقوب मिन आलि याकूब من آل يعقوब. नून के ऊपर इजहार करेंगे क्योंकि थ्रॉट लेटर्स में से हमजा आ रहा है। यहाँ पर आइन की अदायगी को दुरुस्त रखिए और काफ के ऊपर आप वाव मद्दा करेंगे। मिन आलि याकूब من آل يعقوب वजअलहु
واجعله واجعله जिम रूफे कलकला में से है और साकिन हालत पे इसके ऊपर कलकला होगा। वजअलहु रब्बी रदिया रब्बी रदिया रब्बी रदिया रब्बी रदिया يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا एहतियात से पढ़िएगा, यहाँ पर रब्बी रदिया नहीं है, ठीक है। यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रदिया يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا या ज़करिया يا زكريا या ज़करिया يا زكريا इन्ना إنا नुबश्शिरुका نبشرك नुबश्शिरुका نبشرك بغلام اسمه بغلام اسمه بغلام اسمه بغلام اسمه يحيى يحيى لم نجعل له لم نجعل له لم نجعل له لم نجعل له من قبل من قبل سميا سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا يا زكريا إنا نبشرك غلام اسمه يحيى لم نجعل له قبل سميا ये लफ्ज अलम नहीं है, ये लम है। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया لم نجعل نجعل له قبل سميا قال
قال رب أنا رب أن يكون يكون لي غلام لي غلام وكانت امرأتي وكانت امرأتي وكانت امرأتي وكانت امرأتي وكانت امرأتي وكانت امرأتي رأتي را کو پور کیجئے، حمزہ کی ادائیگی کو درست کیجئے، تا کے اوپر مت کیجئے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي وكانت امرأتي عَاقِرًا عَاقِرًا وَقَدْ عَاقِرًا وَقَدْ وقد بلغت بلغت من الكبر من الكبر عتيا عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وامرأتي وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني اور بے شک میں خفتو میں ڈرتا ہوں الموالیہ اپنے بھائی بندوں سے من سے ورائی اپنے بعد و اور کانتی ہے امرأتی میری بیوی عاقرن بانج فہب پس تو عطا فرما لی مجھے من سے لدن کا اپنے پاس سے من لدن کا اپنے پاس سے ولیہ ایک وارث. پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس جب زکریا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے جاتے تو بے موسم کے پھل ان کے پاس پاتے
تو انہوں نے جب حضرت مریم سے پوچھا، تو جب انہوں نے ذکر کیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو وہاں پر ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. اور خواہش کس چیز کی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے. اور اولاد کیوں مانگی انہوں نے، اور عمر کے کس حصے میں تھے؟ عمر کے جس حصے میں تھے وہاں اس حصے میں انسان ساری امیدیں توڑ دیتا ہے اور بالکل ہی مایوس ہو جاتا ہے اپنے رب کی رحمت سے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اپنے رب کے اوپر توکل کے اور ہی انداز ہوتے ہیں، اور بے شک وہ اپنے رب کی معرفت رکھتے ہیں. حضرت زکریا نے بھی اپنی عمر یا اپنی جسمانی کمزوری یا جو ان کا سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا تھا یا ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، کسی بھی چیز کو میٹر نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے رب کی رحمت کو پکارا، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کے لیے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور پوری امید کے ساتھ پکارا اور پورے ایمان اور توکل اور یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے، پکار کو سنتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. دعا انہوں نے کیا کی؟ کیا وہ محض ایک نفسی خواہش تھی جیسے ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، یا اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، تو ان کو ڈر تھا. کس چیز کا ڈر تھا؟ وَإِنِّي، اور بے شک میں، خِفْتُ الْمَوَالِيَ، میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، یعنی کہ جو میرے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان سب سے مجھے ڈر ہے. اور ڈر کس چیز کا ہے؟ مِن ورائی، جو میرے پیچھے ہیں. ان میں سے کس چیز کا ڈر ہے کہ کسی بھی انسان کو میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پیچھے، میرے پیچھے ایسا ہوگا جو نبوت اور جو دین اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. اور بیوی جو ان کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ بانجھ تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ فہب لی من لدنک ولیہ، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. اب وہ وارث کس چیز کا؟ کیا بہت زیادہ مال و دولت تھی جس کی وراثت جو ہے اس کی فکر تھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے، لیکن صرف علم کی وراثت ہوتی ہے جو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے وارث ہیں. اور یہ اسی وراثت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یرثنی، وارث ہو میرا، یعنی کہ جو نبوت کا فریضہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، جو تبلیغ دین کی تبلیغ کا فریضہ میرے کندھوں پر آپ نے اپنی رحمت، اپنے فضل اور کرم سے ڈالا، اس فریضے کو آگے پہنچانے والا میری نظر میں تحد نگاہ مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے. تو مجھے ایک ایسی اولاد عطا فرما جو وارث ہو میری، وَيَرِثُ، اور وارث ہو من سے آل یعقوب، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی. زکریا علیہ السلام خود بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی وراثت کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وَجَعَلْهُ، اور بنا دے اسے، ربی، اے میرے رب، رضیہ، خوش اتوار، پسندیدہ. یعنی کہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے دعا مانگی، اور دعا یہ کہ اس کو نبوت سے سرفراز فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جس کے دل میں دین کی محبت ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کی خواہش رکھتا ہو، اور خوش اتوار ہو، پسندیدہ ہو لوگوں کے درمیان میں، نہ صرف وہ اپنے اخلاق، کردار، گفتگو کے اعتبار سے، حکمت اور دانائی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے وہ لوگوں کے درمیان میں مقبول، خوشگوار، خوش اتوار اور پسندیدہ انسان ہو. یا زکریا، اے زکریا، انا، بے شک ہم، نبشرو کا، ہم بشارت دیتے ہیں تجھے، بے غلام، ایک لڑکے کی، اسمہ، جس کا نام یحییٰ، یحییٰ ہے.
یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مبارک خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا۔ یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی ایک بیٹے کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس کا نام یحییٰ رکھنا ہے۔ لم نہیں، نجعل ہم نے بنایا، لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، یعنی کہ یحییٰ اس سے پہلے کسی بھی شخص کا نام نہیں گزرا تھا، یہ پہلا بچہ تھا جو پیدا ہو رہا تھا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے جو تجویز کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا نام یحییٰ رکھا جائے۔ یحییٰ کا کیا مطلب ہے؟ یحییٰ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جینے والا، بہت ہی زیادہ عرصہ زندہ رہنے والا، لمبی عمر پانے والا۔ قال فرمایا، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یکون ہو سکتا ہے، لی میرے لیے، غلامن بیٹا، وکانت اور ہے، امراتی میری بیوی، عاقرن بھانج، وقد اور البتہ تحقیق، بلغت میں پہنچ چکا، من الکبری بڑھاپے کو، عتیہ انتہا کے، یعنی کہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں اولاد ہو، مجھے بیٹا ہو، حالانکہ میری بیوی بھانج ہے اور میں انتہائی درجے کے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس تھے، بلکہ یہ سٹیٹمنٹ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ انتہا درجے کے خوش تھے یہ خوشخبری حاصل کرنے کے بعد، جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی، کیونکہ یہ ایک انسانی فینومینا ہے، انسان کی ایک سائیکو ہے کہ جب اس کو ایک ایسی خوشخبری ملتی ہے جس کی وہ انتہائی درجے کی چاہت اور خواہش رکھتا ہو، اور وہ خوشخبری سننے کے بعد بہت زیادہ حیران ہو اور بہت زیادہ خوش ہو، تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کرید کرید کے اس خوشی کو دوبارہ سے پوچھے اور بار بار پوچھے کہ کیا یہی ہے، کیا ایسا ہی ہے جو میں نے سنا ہے، اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے وہ بار بار پوچھتا ہے کیا ایسا ہی ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اپنی انتہا درجے کی خوشی کو یہاں پر اس سٹیٹمنٹ میں ظاہر کرتے ہیں، قال ربی اے میرے رب، انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ، اے میرے پاک پروردگار، مجھے بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے، میری بیوی تو بانجھ ہے اور میں تو انتہا درجے کے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ واقعہ جہاں بیان کیا گیا ہے، تو میرے اور آپ کے لیے یہاں پر کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایک امید کے پہلو رکھے ہوئے ہیں، اور ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، یا یہ دل چھوڑ بیٹھتا ہے یا ہار جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو پورے ایمان اور یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، اسباب بھی وہی پیدا کرتا ہے، اور انسان کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس تمام نیک دلی جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب،
آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين اللهم آمين أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر کثیر وإياكم اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. آمین السلام علیکم. آمین